میں آنسو آ گئے. آپ نے اشک باری کے عالم میں کہا میرا لخت جگر نور نظر حسین بے کسی کے عالم میں شہید کر دیا جائے گا. اور مجھ سے پوچھا کہ بیٹا حسین اس وقت تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا ابا جان جب مصائب و آلام آئیں گے تو میں صبر کروں گا. حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ بیٹا ہاں صبر کرنا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کو بے حد و بے حساب اجر عطا فرماتا. چنانچہ بیٹا یہ ہماری شہادت گاہ ہے، ہم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے. حضرت سیدہ زینب نے یہ سنا تو آپ گھبرا گئیں، کہا بھیا میرا دل گھبراتا ہے، آپ یہاں سے چلیں. آپ نے بہن کو تسلی دی اور صبر کی تلقین کی اور فرمایا دشمن یہاں پہ خون ہمارا بہائیں گے، زندہ یہاں سے ہم نہ کبھی پھر کے جائیں گے. ہوگا ہر ایک شہید یہاں مصطفیٰ کا لال، اور لاش قتل گاہ سے ہم سب کی لائیں گے، اور لاش قتل گاہ سے ہم سب کی لائیں گے. حضرت امام علی مقام علی جدی صلاۃ والسلام 2 محرم 61 ہجری کو میدان کربلا پہنچے. حر کے سپاہیوں نے امام علی مقام کے مد مقابل اپنے خیمے نصب کیے. 3 محرم کو عمر بن سعد ابن زیاد کے حکم سے 4000 کا لشکر لے کے میدان کربلا میں پہنچا. 7 محرم کی تاریخ آئی تو ابن زیاد کا قاصد آیا. اس نے ابن زیاد کا خط پڑھ کے سنایا. اس نے پیغام دیا کہ ابن زیاد یہ کہتا ہے جس طرح زکی تقی خلیفہ سوئم حضرت عثمان غنی کا پانی بند کر دیا گیا تھا، بالکل اسی طرح امام علی مقام کا بھی پانی بند کر دیا جائے. چنانچہ 506 سواروں کا تیر اندازوں کا تازہ دم لشکر نہر فرات پر تعینات کر دیا گیا. حاکم کا یہ حکم تھا کہ پانی بشر پئیں، گھوڑے پیے اونٹ پیے اہل ہنر پیے، کافر اگر پیے تو تم منع نہ کیجیو، مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو. جس نہر فرات کا پانی کافروں اور جانوروں کے لیے پینا حلال تھا، وہ نہر فرات کا پانی امام علی مقام پر بند کر دیا گیا تھا، اور سختی سے احکامات تھے کہ یہ پانی بنو زہرہ کے خیموں میں نہ جانے پائے. چنانچہ امام علی مقام علی جدی صلاۃ والسلام ان حالات میں نے ایک روایت یہ پڑھی کہ حضرت عباس علمبردار آپ نے 30 سوار اور 20 پیدل کا اپنے ساتھ لیا اور نہر فرات کی طرف گئے. کچھ مٹبھیڑ ہوئی اور پانی لانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن وہ پانی ناکافی تھا، جلد ختم ہو گیا. اسی اثنا میں امام علی مقام نے عمر بن سعد سے ملاقات کرنے کے لیے پیغام بھیجا. دونوں میں ملاقات ہوئی. امام نے کچھ شرائط پیش کی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی یہ شرائط ابن زیاد کے پاس بھیج دیتا ہوں. اس نے ختم امام علی مقام کی شرائط کو تحریر کیا اور ابن زیاد کے دربار میں بھیج دیا. ابن زیاد کے دربار میں ایک شکی ازلی بدبخت شمر لعین موجود تھا. اس نے کہا کہ تمہیں امام کی کسی شرط کو ماننے کی ضرورت نہیں، بلکہ تمہیں چاہیے کہ امام پر سختی کرو کہ وہ یزید کے لیے بیعت کریں، اور اگر بیعت نہ کریں تو ان سے لڑو اور ان کو قتل کرو. چنانچہ شمر لعین 1000 کا لشکر لے کر یزید کا پیغام لے آیا، اور عمر بن سعد امام علی مقام سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. 9 محرم کو ان بیدینوں نے جنگ کے نگارے بجانا شروع کی. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہوئیں. امام علی مقام اپنے خیمے کے باہر بیٹھے اونگ رہے. آپ نے بھائی کو جگایا. امام علی مقام نے سر کو اٹھا کر حضرت سیدہ کو دیکھا اور فرمایا بہن میں نے ابھی خواب میں نانا جان کی زیارت کی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسین تم عنقریب ہمارے پاس آنے والے ہو. یہ سن کر سیدہ زینب رونے لگی. آپ نے بہن کو تسلی دی.
صبر کی تلقین کی اور خیمے میں جانے کا حکم دیا، اور فرمایا بہن تمہارے لیے کوئی مصائب و آلام نہیں ہے، اللہ تمہارا بھلا کرے، تم پر رحم فرمائے۔ ان کو خیمے میں جانے کا حکم دیا، اور عباس سے کہا کہ جاؤ جا کے ان سے پوچھو کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حسین سے کہو کہ یا تو یزید کے لیے بیعت کر لیں یا لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام علی مقام نے کہا کہ ان سے کہو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دیں، اللہ جانتا ہے کہ حسین کو تلاوت قرآن اور نماز کا کتنا شغف ہے، ہم آج رات تلاوت قرآن اور عبادت میں گزاریں گے، نمازیں پڑھیں گے۔ جب رات ہوئی تو امام علی مقام نے اپنے رفقا کو جمع کیا۔ ان بے دینوں کو خیال نہیں تھا کہ امام نے مہلت مانگ کے مہلت دی ہے کہ ظالموں اب بھی میرے حسب نسب کو پہچانو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو ناپاک نہ کرو۔ چنانچہ امام نے اپنے رفقا کو جمع کیا اور ان سے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا میرے دوستوں میں تم سے بہت خوش ہوں، اور خوشی کے ساتھ تم کو اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑو اور دور دراز شہروں میں نکل جاؤ۔ میں اپنے ساتھیوں سے کسی کو زیادہ وفادار نہیں سمجھتا، اور اپنے اہل بیت سے زیادہ کسی کو صلہ رحمی کرنے والا نہیں سمجھتا۔ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، میرے خون سے اپنی پیاس کو بجھا لیں گے۔ آپ کے بھانجوں، بھتیجوں اور دوستوں نے ایک ساتھ کہا بھائی ہم آپ کے پاس زندہ رہیں، اللہ ہمیں وہ دن نہ دکھائے۔ ہم یہاں اس لیے نہیں آئے تھے کہ آپ کو تہے تنہا چھوڑ کے چلے جائیں، ذرا آپ ہی بتائیں اگر آج ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تو قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ امام علی مقام نے جب ان کے یہ جذبات دیکھے، امام کے دوست حضرت زہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ آپ نے عرض کی میرے بھائی یہ تم نے کیا کہا؟ میرے آقا یہ تم نے کیا کہا؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، مجھے 1000 مرتبہ قتل کیا جائے لیکن جب کبھی موت آئے تو آپ کے نام پر آئے۔ اللہ یا رسول یا امام علی مقام علی جدہ الصلاۃ والسلام جب آپ نے اپنے آبان و انصار کا یہ جذبہ حریت دیکھا اور یہ عقیدت و محبت دیکھی کہ کوئی جانے کو تیار نہیں، امام نے حکم دیا کہ پھر سارے کھڑے ہو جاؤ، آج رات ہم خوب اللہ کی عبادت کریں گے اور خوب عبادت میں گزاریں گے۔ چنانچہ ساری رات یہ چمن زہرا کے جنتی پھول اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں گزارتے رہے۔ 10 محرم 61 ہجری صبح کا سورج طلوع ہوا، امام علی مقام نے فجر کی نماز کے لیے جماعت قائم کی۔ آج عرب کے قاری کی زبان کا انداز ہی کچھ اور ہے، قرات کا انداز ہی کچھ بدلا ہوا ہے، ایک عجیب سوز و گداز ہے آپ کی آواز میں۔ فجر کی نماز ادا کی گئی، ادھر صبح کا سورج طلوع ہوا اور یزیدی فوج میں جنگ کے نگارے بجنے لگے۔ اور جو کہ امام علی مقام کو پہلے ہی مل چکا تھا، اس نے عمر بن سعد سے کہا کہ کیا تو امام علی مقام سے جنگ کرے گا؟ عمر بن سعد نے کہا میں کیا کروں، جنگ بھی ایسی کہ جس میں ہاتھ پیر کم از کم کٹ کٹ کے گریں گے۔ حر نے کہا کہ کیا تمہیں امام کی شرطیں قبول نہیں؟ اس نے کہا کہ میں کیا کروں، تمہارا امیر ابن زیاد مانتا ہی نہیں۔ حضرت حر اپنے گھوڑے پر بے چین و بے قرار ہو گئے۔ کسی نے کہا حر کیا بات ہے، ہم نے آج سے پہلے تمہیں اتنا بے چین و بے قرار نہیں دیکھا، اس بے قراری کی وجہ کیا ہے؟ حر نے کہا کہ میرے ایک جانب جنت ہے اور ایک جانب جہنم ہے، اور میں اس کشمکش کا شکار ہوں کہ کیا کیا جائے اور کہاں جایا جائے۔ گھوڑے کو ایڑ لگائی اور یزیدی لشکر سے نکلے اور یہ کہتے ہوئے نکلے کہ ہو سکے تو جنت میں ہی جانا چاہیے۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے،
ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا طور یہ تھے خدا والے، اور دوائیں درد